سادات اکرام، ساتھیان اکرام، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، ہم اور آپ اپنی جماعت کے بزرگ عالم دین مولانا محمد بشیر نقشبندی صاحب کی اس دولت خانے پر ان کے غم میں شریک ہیں ان کا ایک چہیتا بیٹا جو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے اصل مقام کی طرف جا پہنچا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو صبر اور ان کو اجر عطا فرمائے۔ مجھے جس طریقے سے انہوں نے قید لگا دی ہے تو اس اعتبار سے تو مجھے بس اسی جملے کے بعد ہی بیٹھ جائے، لیکن مولوی سلیم صاحب جو ایک صوفی مزاج آدمی تھے، درویش صفت بیچارہ شخص جس کی زندگی ہمیشہ غموں سے جڑی رہی، لیکن غم کے باوجود بھی اس نے اللہ کے شکر کو کم نہیں کیا۔ یہ بڑی بات ہے۔ غم بھی در حقیقت اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، اگر وہ دوسروں کو دیتا نا جن کے کلمہ جن کو نصیب نہیں ہے تو پھر تو سلسلے بہت تھے، پھر ہم تو مستی میں ہوتے اور ان کو ہی ملتا، لیکن ان کو غم دینا ہی نہیں، کیونکہ غم جو ہے وہ دنیا میں مومن کے لیے ہے اور چین ہے مومن کے لیے آخرت میں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر تو مولانا فاروق صاحب میرے ساتھی محترم نے جامع نماز کے تعلق سے کر دی اور اس کو اور جاندار مولانا عبد الرزاق صاحب نے بنا دیا، اور جو روحانی کشش دینی تھی وہ سادات اکرام نے دے دی۔ آئی سمجھ نہیں؟ اب یہ حضرت نے جو ایک شعر پڑھا، اس شعر کو میں کثرت سے پڑھا کرتا ہوں، وہ سننے کے بعد میرا دل تو کر رہا تھا میں 2 گھنٹے بولوں، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ میں کچھ منٹ بول پاؤں گا۔ درود پاک برکت کے لیے پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کو آپ سمجھیں، اس صورت نو میں جانا کھاں، سبحان اللہ کہنے پر مولوی شیر صاحب نے پابندی نہیں لگائی، اللہ سے بولے سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب حضرت خاص کر بزرگ ہمارے مولانا بشیر، یہ دونوں نقشبندی ہیں، سبحان اللہ۔ نقشبندی کے بیچ میں چند قادری آ گئے ہیں، یہ اپنی جگہ سکتے ہیں، ہم لوگ اپنی جگہ ہے۔ تو بہرحال یہ اس پر تھوڑا سا دل کہہ رہا ہے کہ روحانیت سے بات کرو، اس پر روحانیت سے بات ہو تو روح کو تازگی ملے گی اور سلیم صاحب کی روح کو بھی سکون آئے گا۔ یہ روحانیت ہے۔ یہ پیر میرا علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہہ دیں، علیہ الرحمہ کہہ دیں، رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیں،
تینوں یہ ان پر برابر آ جائیں گے. شاید علماء میرے جملے کی تصدیق فرماتے ہیں. اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر یہ آج کل نون سے نقطہ بننے کے لوگ زیادہ قائل ہو جاتے ہیں نقطے والے. تینوں درست. انہوں نے جس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحا چہرے کو دیکھا، والضحا چہرے کو دیکھا، قرآن میں حضور کے چہرہ مبارک کو والضحا کہا گیا. ایسا سمجھ نہیں. تو اس چہرے کو جب دیکھا خواب میں دیکھا تھا. کس میں دیکھا؟ اور جس کو آج بھی شوق ہے دیکھنے کا، نمازوں کی پابندی کرو، روزوں کی پابندی کرو، اور مجموعی جملہ بول دو شریعت کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ رات میں سو تو ہر رات کثرت سے درود پڑھو، آقا کا ایک دن انعام ہو ہی جائے گا. ہاں دن بھر گھوٹ لگی رہے، حسد میں چل رہا ہے، گینا میں چل رہا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ قطع تعلقی کر رہا ہے، حرام حلال کی پہچان نہیں ہے، غیبت میں لگا ہے، چوری میں لگا ہے، ڈکیتی میں لگا ہے، سیناکاری میں لگا. پھر کہ مولوی مجید صاحب نے وظیفہ بتایا تھا درود پڑھو رات میں حضور کا دیدار ہوگا. 100 بار پڑھ کے سوتا ہوں نہیں ہو رہا. ارے درود تو بعد کی بات ہے نا، پہلے درود والے کی سیرت کو اپنا، پھر درود پڑھ دیکھ دیدار کیسے نصیب ہوتا ہے. جب دیدار ہوا نا تو فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں، اپنی جان. نہیں میرے علی کلی تہاڈی جان نہیں، اے تے جہاناں دی جان ہے. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں. فرمایا میرے علی خالی جہاناں دی جان بھی نہیں، اصل ہونا آکھدا پیا سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. جس شان تو شاناں سر بڑھیا. حضرت عاشق ہوتے ہیں. یہ پھر میرے لیے صاحب ہے. اور یہی جملہ بہو اردو میں اسی شعر کو اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا، وہ جو نہ تھے. اس لیے تو قربان جائیں اعلیٰ حضرت کو ہم یاد کیے بغیر رہے. سمجھ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں. ہائے ہائے ہائے. پڑھے لکھے نوجوان سمجھو یار، تمہارا بڑا ذہن بہک رہا ہے اس وقت. وہ جو نہ ہوں، کچھ نہ ہو، پتہ چلا آج بھی وہ ہے. وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. سرکار کل بھی تھے، آج بھی ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے، تبھی نظام دنیا چل رہا ہے. سمجھ نہیں. نعتیں بھی سنو، کیونکہ نعتیں سننا صحابہ کی سنت ہے، پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، اور خود نعت سننا میرے نبی کی سنت ہے. نعت سننے کے بعد سمجھو بھی، پھر نعت کے عشقی دنیا میں بھی جاؤ. سلیم صاحب کو خدا جنت نصیب کرے، بڑی پیاری انداز میں نعت پڑھتے تھے. میں بہت کم شاعروں کی نعت سنتا ہوں، میں بات صاحب الگ الگ، میں بھی ایک اپنے مزاج کا آدمی ہوں. لیکن سلیم صاحب جب نعت پڑھتے تھے تو حقیقت بتاؤں کہ میں یہ نہیں کہ آج وہ رخصت ہو گئے تو وہ منافق کا کام ہے. دنیا میں اگر جب تک زندہ ہو بندہ اگر نہ بنے تو مرنے کے بعد اس کے پھر تعریفوں کا پل باندھے تو بڑا منافق ہے وہ. دنیا میں اگر زندگی میں اس کے نہیں بنی تو بعد میں بھی تعریف نہ کر. جب بنی نہیں ہے تو کس لیے بعد میں مرنے کے بعد آنسو بہارا گرگٹ والے. ایسا سمجھ نہیں. لیکن جب بندہ نعت پڑھتا تھا نا تو کیونکہ وہ تہجد گزار آدمی تھا، تلاوت قرآن کرنے والا آدمی تھا، اور کوشش ان کی رہتی تھی کہ شریعت پر عمل ہوتا رہے. سبحان اللہ. نعت بندہ پڑھتا تھا، پھر لو لگتی تھی سننے میں، ایمان میں تازگی آ جاتی تھی. سید صاحب نے نعت پڑھی، قاری منظور صاحب نے نعت پڑھی، جتنے حضرات نے بھی نعت پڑھی ہے، وزیر صاحب نے. تو جب انسان دل سے نعت پڑھتا ہے نا پھر محفل میں نور آ جاتا ہے. تو تقریریں حضرت لوگوں نے کر دی. اب میں آپ کو تقریر اور کیا سناؤں، وقت بھی پورا ہو گیا. صرف ایک حدیث سن لو. ایک حدیث ہے بھی مختصر اور بڑا کام دے گی، اور اگر آپ عمل کر لیں گے تو ٹھکانہ جنت ہو جائے گا، اور اگر چھوڑ دیں گے تو پھر خود ہی سوچ لینا. حدیث سے پاک ہے. مولانا فاروق صاحب آپ کی خصوصی توجہ، میں نے آپ کی گفتگو میں مکمل توجہ رکھی حاصل کرنے کی.
توجہ کریں، حضرت عبداللہ ابن عمر، کہہ دو سبحان اللہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں جنتی شخص کا دیدار نہ کروا دوں؟ وہ نماز والی، اس کو مکمل بٹھا کے لے جاؤ. حضرت نے جو دی نسبت والی اور ساتھ میں کلمے والی مکمل بٹھا کے لے جاؤ، جو دیا سب. لیکن ان سب کے بعد اس کو بھی ذہن میں رکھنا جو میں دے رہا ہوں ایک ہی حدیث پر. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ سرکار نے فرمایا، توجہ، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی شخص کا دیدار نہ کروا دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کروائیں. اتنے میں ایک شخص رونما ہوتا ہے اور وہ وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد جوتے ہاتھ میں لیتا ہے جو بھی پہنے ہوئے تھے اس نے، وہ لا کر کے بایاں ہاتھ میں رکھ کر کے کنارے پر رکھتا ہے اور حضور کی مجلس میں حاضر ہو جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں جاء رجل من اہل الجنہ، کہہ دو سبحان اللہ. یہ شخص جو آیا نا یہی جنتی شخص ہے، کہہ دو سبحان اللہ. یہی شخص جنتی ہے. مجھے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اپنے یہاں کے بزرگ کافی یاد آتے ہیں. کبھی کبھی مجھے اپنے والد صاحب بھی اس کے بعد بڑے یاد آتے ہیں. ان کی بھی عادت تھی کہ جب وہ مجلس میں جاتے تھے وضو کرنے کے بعد جوتا لیا، اٹھایا، سائڈ پر کہیں رکھا اور سیدھا مجلس میں پہنچ گئے. تو اسی طرح وہ شخص آ کر کے مجلس میں بیٹھے تو تھوڑی دیر سرکار سے سلام دعا کی اور بڑے دھیمے ہلکے لہجے میں گفتگو کی، اٹھا اور چلا گیا. سرکار نے فرمایا دیکھ لیا نا یہی شخص جنتی ہے. دوسرے دن سرکار کی مجلس پھر لگی تھی. سرکار نے فرمایا کیا دیدار نہ کروا دوں؟ کہا یا رسول اللہ کروائیے. پھر دوسرے دن وہی شخص وہی شخص حاضر ہو گیا. سرکار نے کہا کر لو دیدار. تیسرے دن پھر وہی شخص آ گیا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کر لو دیدار. تینوں دن جب دیدار ہو گئے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ اکرام اور بھی موجود تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ہوا کہ اس بندے میں کیا کڑی ہے. میں تھوڑی یہاں کی دیسی زبان میں بولتا ہوں، 14 سال 2007 سے میں بولنا شروع ہو گیا نا. تو اب جناب والا کیا کڑی ہے، میں اس کو ذرا چیک کروں کیا مسئلہ ہے اس میں، کس عمل نے اس کو جنتی بنایا ہے، میں بھی وہ عمل کر لوں. ارے بولو